بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین تکبیر ٹی وی، آج ہم ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ کا میزبان خواجہ محمد سلیمان حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، تحریک آزادی کشمیر میں خواتین کا کردار۔ ہر معاشرے میں، ہر ملک میں جہاں مرد اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہاں خواتین اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور بڑا عام رول ہے خواتین کا۔ یہاں دیکھیں برطانیہ میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ابھی حال ہی میں جو کنٹیسٹ ہوا لیڈرشپ کا، اس میں ایک خاتون جو ہے لیزا ٹرس جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں، تو اب وہ برطانیہ کی وزیر اعظم بنی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے آج پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت اچھا انرجی کے حوالے سے اعلان کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ جو برطانیہ کے ہیں وہ بہت خوش ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین جو ہے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ بڑا عام کردار ہے۔ چونکہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ہے یہاں آج گفتگو کریں گے۔ تحریک آزادی کشمیر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 75 سال سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے ایک بہت بڑے حصے پر انڈیا نے جبری قبضہ کیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان آکیوپیشن کے انڈر زندگی گزارے، باہر سے کوئی آ کر آپ کے گھر پر قابض ہو جائے، تو وہاں نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ آپ آزادی سے کچھ کر سکتے ہیں، اور یہی صورتحال مقبوضہ کشمیر کی ہے۔ تو اسی پر ہم انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے جو ہے بات چیت کریں گے، آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہاں ناظرین اکرام جو یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ بھی کشمیر کے لیے ایکٹیو ہوں گے، کشمیر کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف کشمیری لیڈر صاحبزادہ فاروق القادری صاحب، جو کہ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری ایک محترم بہن آسیہ حسین صاحبہ، جو کہ یہاں برطانوی پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہیں۔ کشمیر کاز ہو، پاکستان کی کوئی سچویشن ہو، سیلاب کے حوالے سے بات ہو، یہ ہمیشہ خود بھی موبلائز ہوتی ہیں اور کوشش یہ کرتی ہیں کہ ہماری دوسری بہنیں جو ہیں، سسٹر جو ہیں، وہ بھی ایکٹیولی جو ہے مظاہروں میں بھی شریک ہوں، پازیٹیو کام کرنے میں شریک ہوں، تو ان کو بھی ہم اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ آن لائن لندن سے ہمارے ساتھ ایک مہمان خصوصی جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، شائستہ صفی صاحبہ، وہ بھی جوائن کریں گی۔ شائستہ صفی صاحبہ جو ہیں وہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوئیں اور وہاں ہی ریز ہوئیں، وہاں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہ بہتر جانتی ہیں کہ ہاؤ یو لیو انڈر آکیوپیشن، تو وہ ہمیں ایکسپلین کریں گی۔ وہ جو ہیں انہوں نے کشمیر کوز کو یونائٹڈ نیشن میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے، OIC میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے، اسی طرح مختلف دنیا کے پارلیمنٹ میں بھی وہ گئی ہیں۔ حالانکہ وہ جوان ہیں لیکن بہت ہی کشمیر کے حوالے سے پیشنٹ ہیں، تو وہاں بھی گئی ہیں، وہاں بھی ریز کیا ہے۔ اسی طرح ایک کشمیر کے بارے میں پروگرام وہ پاکستان میں پاکستان ٹی وی پر بھی جو ہے ویکلی پروگرام پریزنٹ کرتی تھی۔ اب چونکہ ان کی شادی ہوئی ہے، یہاں برطانیہ رہتی ہیں، اور برطانیہ بھی انہوں نے اپنا وہ مشن جو کشمیر کی آزادی کا وہ جاری رکھا، وہ بھی جوائن کریں گی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ایک محترمہ ریحانہ علی، جو تحریک کشمیر کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وہ پروفیشن تو سولسٹر ہیں، قانون کی ماہر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو کالے قانون انڈیا نے نافذ کیے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں صاحبزادہ فاروق قادری صاحب سے کہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آزادی کی تاریخ چل رہی ہے،
اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین پر بڑا ظلم بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہماری مائیں بہنیں وہاں جو میدان میں ڈٹی ہوئی ہیں، انڈین آرمی کو کنفرنٹ کرتی ہیں، جہاں انہوں نے کیمپس میں نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، وہاں باہر جا کر احتجاج کرتی ہیں، کہتی ہیں ریلیز مائی بردر، ریلیز مائی ہسبینڈ، ریلیز مائی بردر۔ تو یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ آرمی جو بندوقیں لے کر وہاں کھڑی ہے ان کے سامنے یہ بات کہنا، تو وہ کہتی ہیں، تو ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی جو ایشو ہوتا ہے اس کو لے کر جو ہے مہمانوں کو بلاتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کی جاتی ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اسی طرح تکبیر ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم اپنا مدعا بیان کر سکے۔ جو خواتین کا کردار ہے وہ قابل تعریف ہے۔ وہاں کی خواتین تو ماشاءاللہ بہت دلیر ہیں، اور وہ جتنے بھی حریت رہنما ہیں ان پہ اگر خواتین جو ہے ان سے کوآپریٹ نہ کرتی، ان کا جو ہے ساتھ نہ ہوتا تو وہ اتنی سٹرگل نہ کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے آسیہ اندرابی ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں، ان کے خاوند بھی جیل میں ہیں جو گزشتہ 30 سال سے جیل میں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب کسی کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ اور جو ہے بیٹیوں کو وہ جو ہے ریپ کر دیتے ہیں، اور وہ بڑی دلیری سے اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے فادر فگر بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی بڑی ایکٹیو خواتین ہیں، اور وہ ہر جو بھی پروٹیسٹ کشمیر کی ہوتی ہے اس میں ہر اول دستے میں شامل ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ اس میں حصہ لیتی ہیں۔ آسیہ حسین صاحبہ، آپ ماشاءاللہ یہاں برطانیہ میں رہتی ہیں، یہاں آپ سیاست کے میدان میں بھی ایکٹیو ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کام بھی کرتی ہیں۔ میں آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا کہتے ہیں کہ اتنا یعنی وقت جو ہے آدمی کے پاس نہیں ہوتا کہ ساری ایکٹیویٹیز میں شامل ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اکثر مظاہروں میں بھی شریک ہوتی ہیں، کشمیر کی آواز بلند کرتی ہیں، پاکستان کی کوئی بات ہو تو اس پر بھی آپ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں برطانیہ میں بسنے والے جو کشمیری پاکستانی کمیونٹی ہے، جو خواتین ہیں خاص کر، وہ کشمیر کی حوالے سے یہاں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو اور آپ کو بہت السلام علیکم پیش کروں گی، اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں تکبیر کے پلیٹ فارم پہ بلا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت اچھی باتیں کی، خواتین کے لیے بتایا کہ کس طرح خواتین کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت جو ہے وہ ایگری کرتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں خواتین جو مقبوضہ کشمیر میں مدرز بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ کوپ کر رہی ہیں، جس طرح ان کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہوئے ہیں۔ میں پرسنلی طور پہ کشمیر سے نہیں ہوں، میں پاکستان سے ہوں، لیکن جب میں پاکستان میں تھی میں بہت ینگ ایج میں برطانیہ میں آئی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے جو بچیاں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو کشمیر کے بارے میں بہت زیادہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ جب میں یہاں پہ برطانیہ میں آئی تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے کشمیر تحریک کے ساتھ اور چودھری خادم صاحب ہیں ان کے ساتھ میں نے جب یہ کشمیر کے حوالے سے پروٹیسٹ دیکھے اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی آگاہی ہوئی مجھ پہ، تو میں نے اس میں
بہت زیادہ جو ہے نا وہ حصہ لینا شروع کیا، اور بالکل ایسے ہی میں نے حصہ لیا. اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان سے ہوں اور مجھے اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کی. میرے راستے میں اس بات کو لے کے بہت رکاوٹیں بھی کی گئیں، مجھے نیگیٹو کامنٹس بھی آئے کہ میرے دل میں کشمیر کا درد کیا ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی مظلوم جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی جو مظلوم بہنیں ہیں، مظلوم بھائی ہیں، جن کے اوپر اتنا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اپنا درد شو کرنے کے لیے، ان کے لیے دنیا میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، ان کے ظلم و زیادتی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آپ کا کوئی بھی پاکستانی ہونا اور آپ کا کوئی بھی کسی مذہب سے بھی ریلیٹنگ ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. آپ کا صرف ایک انسان ہونا اور درد مند دل رکھنا بہت بڑی بات ہے. تو میں جب سے کمیونٹی میں آئی ہوں، میں اپنی کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ خواتین ہیں ان کو میں اپنے ساتھ انگیج کروں. کووڈ کی وجہ سے یہ تھوڑے پروٹیسٹ وغیرہ کے جو تھے اور کانفرنس وغیرہ جو تھی ان کی اویئرنیس کرنا جو تھا وہ کم ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ پھر سے دوبارہ سے ہم لوگ جو ہیں اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی مقبوضہ کشمیری بہن بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی اویئرنیس پیدا کر سکیں. ناظرین اکرام، مقبوضہ کشمیر کے عظیم رہنما شہید سید علی گیلانی صاحب نے سر عام یہ کہا تھا، اور وہاں ہزاروں نوجوان یہ بات سن رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر جہاں 1.2 ملین انڈین آرمی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آج یہ نعرہ پورے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ گھوم رہا ہے، نوجوانوں میں گھوم رہا ہے، بچوں میں گھوم رہا ہے. بچے بھی کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ہم پاکستان اور کشمیر کو کوئی علیحدہ نہیں سمجھتے، یہ ایک ہی ریاست کا نام ہے. چونکہ پاکستان جب کاف آپ پڑھیں تو وہ کشمیر ہے. ہمارے ساتھ لندن سے جوائن کیا ہے شائستہ صفی صاحبہ نے. جیسے میں نے کہا کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت ساری زندگی جو ہے آکیوپیشن کے انڈر جو گزاری ہے، ان کی بہت ساری فیملی یہاں ہے. ان کے والد صاحب غلام محمد صفی صاحب جو ہیں اوریت کشمیر کے بہت بڑے رہنما ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی ساری زندگی جو ہے کشمیر کی آزادی کے لیے سٹرگل کیا ہے. ان کے سسر ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد ایوب ٹھاکر صاحب مرحوم، وہ برطانیہ میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. انہوں نے ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے یعنی لگائی ہے. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. تو محترمہ، آج آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی، کیا پیغام دیں گی؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو زندگی آکیوپیشن کے انڈر گزاری، کس طرح وہاں انڈین آرمی جو ہے وہ ہماری خواتین کو جو ہے وہاں ٹریٹ کرتی ہے. بہت شکریہ خواجہ سلیمان صاحب آپ کا اور تکبیر ٹی وی کا بھی کہ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کی ایک جاندار آواز بن کر برطانیہ میں ابھرتا ہے. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا کہ آکوپیشن میں رہنا، آکوپیشن میں پیدا ہونا، یہ ایک بحیثیت خود ایک منفرد چیز ہوتی ہے کہ انسان جو کہ پیدا آزاد ہوا ہے. اقوام متحدہ کے اگر چارٹر دیکھیں تو پہلا جو آرٹیکل ہے وہ یہی ہے کہ ایوری پرسن از بورن فری. لیکن مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ غلامی کے زنجیروں میں پیدا ہوتا ہے. تو آکوپیشن میں پیدا ہونا، آکوپیشن میں بڑھنا، آکوپیشن میں زندہ رہنا، یہ ایک بہت کٹھن چیز ہے. کہ مجھے جو پہلی میری جو کچھ یادیں ہیں مقبوضہ کشمیر کی، وہی ہیں کہ جب ہمارے گھر پر بھارتی آکوپیشنل فورسز کی ریڈ ہوا کرتی تھی، میرے والد صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے جب بھارتی آرمی ہمارے گھر آتی تھی، ہم سب کو، بہن بھائیوں کو، ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا تھا، اپنے ہی گھر سے ہمیں باہر پھینک دیا جاتا تھا بلکہ. اور خاص طور پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب ہمارے گھر پر آرمی کی ریڈ پڑی تھی اور سردی کا موسم تھا اور ہم کشمیر میں جو فیرن پہنتے ہیں، میری والدہ نے مجھے اپنے فیرن کے اندر رکھ لیا تھا کیونکہ کوئی بھی چیز باہر نکالنے کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے مجھے فیرن کے اندر رکھا اور مجھے آج بھی ان کی تیز ان کی دل کی دھڑکن یاد ہے کہ وہ کس قدر تیز تھی دھڑکن، لیکن وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ نہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ صحیح رہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں،
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں ہمت دے رہی تھی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ہمیں کوشش کر رہی تھی کہ ہم اس چیز کو دل پہ نہ لیں، لیکن ان کے دل کی تیز رفتار آج بھی مجھے یاد ہے۔ اور جب ہم اس کے بعد گھر اندر گئے، ہمارا سارا سامان بکھرا ہوا تھا، رین سیکنگ کیا ہوتی ہے، کسی کے گھر کے اوپر دھاوا بولنا کیا ہوتا ہے، وہ بچپن میں ہی ہم نے جب اپنے کھلونے دیکھے، اپنے کپڑے دیکھے، اپنا ساز و سامان دیکھا گھر میں بکھرا ہوا، تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہیومن رائٹس سمجھنے سے پہلے ہمیں وائلیشن سمجھ آ گئی تھی کہ وائلیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک شائستہ صفی کے خاندان کی یا ایک واقعہ میں نے صرف ابھی بیان کیا، ہزاروں واقعات، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو ہر روز مقبوضہ کشمیر میں ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس بھارتی فوج کی ذہنیت کا، کہ جو کسی بھی کشمیری بچے کو جاتے ہوئے دیکھیں تو وہ کس طرح ان کو دیکھتے ہوں گے، کس قسم کے الفاظوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہوں گے اپنے ہر اس چیک پوائنٹ پر جو کہ مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں بھارتی افواج کے۔ خواتین کا وہاں سے گزرنا یہ ہر روز کا معمول ہے، اور ہر روز بھارتی افواج کی باتیں سننا، چاہے وہ اسکول کے باہر ہوں، کالج کے باہر ہوں، کسی بھی طرح ہو، یا اگر جب ہم ہاسپٹل کے لیے نکلیں، ایمبولینسز میں موجود، اپنی گاڑی میں موجود ہو، ہر جگہ پر ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے باہر نکلنے سے پہلے، چاہے وہ اسکول ہم جا رہے ہوں، ہم کوئی اپنے تعلیمی حوالے سے کہیں باہر جا رہے ہوں، یا کسی بھی معمولی سی نوعیت کا کام جو ہم کرنا چاہتے ہوں، بھارتی افواج وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آکوپیشن میں انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے، جو آکوپیشن کے اندر خواتین، اگر ہم اس کا بھی ذکر کریں کہ کس قدر مقبوضہ کشمیر میں خواتین میں انزائٹی پائی جاتی ہے، کس طرح ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہیں خواتین، لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز کا ذکر اگر نہ کریں تو یہ ہماری طرف سے ایک غفلت ہوگی کہ اس سب کے باوجود، اتنا ٹارچر، مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر کے باوجود کشمیر کی خواتین کس قدر ریزیلینٹ ہیں، وہ کس طرح اپنی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچا رہی ہیں، کتابیں لکھ کر، کہانیاں لکھ کر، بات کر کے، صرف اگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جائے تو ویڈیوز بنا کر، مختلف پوسٹ لکھ کر، مختلف تصاویر دنیا کے سامنے شیئر کر کے وہ دنیا کو بتا رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ پھر جب ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی اپنا تھوڑا سا ایک حصہ ادا کرتے ہیں کہ ہم صرف ان کی آواز کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعا یہی ہوتی ہے کہ ہماری کوشش، جو ہم حقیر سے کوشش ہے، اللہ کے بارگاہ میں وہ قبول ہو، اور ہم اس کوشش کو بار بار کریں، کیونکہ ظلم مقبوضہ کشمیر میں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ خواتین کے اوپر میں خاص طور پر اگر بات کروں، ہم یہ نہیں کہوں گی کہ یہ نہیں کہوں گی کہ مردوں کے اوپر کم ہو رہا ہے، خواتین کے اوپر زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو مرد سیگمنٹ ہے ان کے اوپر بہت مظالم کیے گئے، لیکن کیونکہ ہم آج خواتین کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس آکوپیشن نے بہت امپیکٹ کیا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو، مینٹلی ہو۔ آپ کو اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں، کیونکہ ابھی انہوں نے کورونا میں دیکھا ہے کہ وہ ایک خوبصورت سے ایک لاک ڈاؤن میں موجود تھی پوری دنیا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جس طرح قسم کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے، خواتین سڑک کے اوپر بچے پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، خواتین کو ہسپتال کی کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی، دوائیاں میسر نہیں ہوتی، بچوں کو دودھ میسر نہیں ہوتا۔ آپ صرف سوچئے کہ ایسا لاک ڈاؤن ہو کہ باہر صرف آرمی ہو تو کس طرح وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے دیں گے۔ یہ آپ نے اور میں نے پوری دنیا کو بتانا ہے، ان کو دکھانا ہے کہ آپ کا کس قدر شاندار لاک ڈاؤن تھا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں یہ شاندار لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، وہاں پر بچوں کو دودھ اور ڈائپر یہ میسر نہیں ہوتا، گولیاں برس رہی ہوتی ہے، بچوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے۔ نام انشا مشتاق ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ وہ 10-11 سال کی بچی صرف اپنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی کہ پیلٹس کی بوچھاڑ اس کے منہ کے اوپر کر دیا اور اس کو پوری زندگی کے لیے نابینا کر دیا۔ 18 ماہ کی انشا، اب 18 ماہ کی ہبا کا نام ہمیں بتانا ہوگا پوری دنیا کو کہ وہ اپنی ماں کی گود میں تھی، وہ گود جو کہ پوری یونیورس میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں ماں کی گود بھی محفوظ نہیں، اور 18 ماہ کی بچی، 18 ماہ کی ہبا کو ایک آنکھ میں بے شمار پیلٹس مار کر اس کو بھی نابینا کر دیا گیا۔ اور ایسے کتنے بچوں کو، نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ یہ اندھے پن کا سال تھا مقبوضہ کشمیر میں 2016۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ بھارت جو اپنے ایک بالی ووڈ کے تھرو رائزنگ اور شائننگ انڈیا
کے سلوگنس کے تھرو دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں ہندوستان کتنی بڑی ڈیموکریسی اور سیکولر ہے. اس کو دکھانا پڑے گا دنیا کو کہ اگر مقبوضہ کشمیر ہی اصل ڈیموکریسی ہے، جو ہندوستان کا اصل چہرہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھیے، اور جس طرح وہ خواتین کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ ہمیں پوری دنیا کو بتانا پڑے گا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. انڈیا یہاں خاص کر برطانیہ میں ہے تو انڈیا تو یہ کلیم کرتا ہے کہ وی آر بگیسٹ ڈیموکریسی، لیکن وہ ڈیموکریسی کرتی کیا ہے؟ یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی. ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایک اور مہمان جن کا تعلق تحریک کشمیر سے ہے. یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور یہ جو ہے پیشہ ور وکیل ہیں. تو ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو آکیوپیشن فورس ہے یا انڈین جو اسٹیٹ ہے کشمیر کے اندر، ایسے انہوں نے قانون جو ہے نافذ کیے ہوئے ہیں جن قانون کو یونائٹڈ نیشن نے بھی رد کیا ہے اور دنیا کی تمام مہذب قوموں نے رد کیا ہے، لیکن انڈیا جو ہے ان قانون کو استعمال کر کے ہمارے یعنی بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو جو ہے اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتا ہے. ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ انڈیا کی جیلوں میں ہیں جن کو ٹورچر کیا جاتا ہے. تو ریحانہ علی سے محترمہ آپ بتائیں کہ یہ جو کالے قوانین ہیں، یہ جو ان لوفل لا ہیں، ان کو ہم کس طرح یہاں برطانیہ کے اندر ایکسپوز کر سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو اور جو پینلسٹ ہیں اور مہمانوں کو، اور دوسری جو بات ہے آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے مجھ سے. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بہت سارے ایسے لاز ہیں انڈیا میں ایٹ دی مومنٹ جو کہ تاج برطانیہ کے زمانے سے ہیں. تو میں سب سے پہلے اس لا کا ذکر کروں گی، پھر میں جو ڈریکونین لاز ہیں جو انڈیا نے اس وقت کشمیر میں نافذ کیے ہیں میں اس کی طرف جاؤں گی. سب سے پہلا یعنی ایک طرح سے ڈریکونین لا ہی میں کہوں گی کیونکہ یہ تاج برطانیہ کا لا ہے جس کو بولتے ہیں سیڈکشن لا. یہ 1860 میں اس کو متعارف کرایا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی تاج برطانیہ کے خلاف آواز اٹھائے گا تو اس کو اس کے تحت سزا دی جاتی تھی. اب دیکھیے تاج برطانیہ تو جو ہے برصغیر میں رہا نہیں، اور یہاں تک کہ یعنی یو کے میں بھی جو لاز تھے یعنی کہ سیڈیشن لاز تھی، غرداری کے جو لاز تھی وہ بھی ختم کر دی گئے، اور جو آخری دفعہ یعنی اس کو یو کے میں ختم کیا گیا تھا وہ 2009 ہے. یعنی 1960 سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. 1970s میں یعنی لیٹ 1970s میں لا کمیشن نے کہا کہ یہ جو لاز ہیں ہمیں جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے. پھر 1998 میں جب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو متعارف کرایا گیا یو کے میں تو یہ کہا گیا کہ اگر اس کے ساتھ ہم غرداری جیسے لا یعنی سیڈیشن لاز رکھیں گے تو یہ ایک طرح سے جو ہوگا کنٹریڈکشن ہوگا، یعنی کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور پھر ہم نے یہ لا رکھے ہیں. تو پھر 2009 میں اس کو ختم کیا گیا، پر انفارچونیٹلی انڈیا میں ابھی تک یہ لا وہاں پر موجود ہے اور اس لا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں انڈین پینل کوڈ سیکشن 121 اینڈ سیکشن 124، اور یہ وہی لاز ہیں جو یہ کشمیریوں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی حکومت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے، میری اپیل ہے، جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایم پی دیکھ رہے ہیں، کونسلرز دیکھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے وہ اس چیز کو جو یو کے کی گورنمنٹ ہے اس تک اس بات کو پہنچائے کہ انڈیا سے اس بات کے اوپر پوچھا جائے کہ وہ ابھی تک یو کے جو یہ لاز ہیں جو کہ یو کے میں ابالش کر دیے گئے ہیں، اس کو استعمال کیے ہوئے بھی صدیاں گزر گئی ہیں، دہائیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک یہ انڈیا میں کیوں ہیں، اور ان کو کشمیریوں کے اوپر اور اس کے علاوہ جو دوسری منارٹیز ہیں جیسے انڈین مسلمس ہیں، سکھس ہیں، ان کے اوپر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. اب میں جاؤں گی ہمارے جو کہ ڈریکونین لاز جو کہ کشمیر میں انہوں نے نافذ کیا. سب سے پہلے تو جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے، تو انڈیا کا کوئی بھی جو لا ہے وہ کشمیر کے اندر نافذ کرنے کا انڈیا مجاز نہیں ہے انڈر جنیوا کنونشنز. نمبر 2، انڈیا نے جو وہاں پہ لاز کی ہیں جیسے کہ ہم جانتے پی ایس اے پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 میں نافذ کیا گیا. پھر اس کے بعد افسفا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ 1990 میں اس کو کشمیر میں متعارف کرایا گیا. پھر انہوں نے انڈیا کا جو لا ہے جس کو ہم بولتے ہیں یوپا ان لافل ایکٹیویٹیز پروویژن ایکٹ، جس کو کہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کے یعنی کہ 2019 میں یعنی جب انہوں نے قبضہ
قبضہ किया कश्मीर पे, उससे 3-4 दिन पहले अमेंडमेंट किया गया कि किसी भी इंडिविजुअल को गिरफ्तार किया जा सके. उससे पहले इंडिविजुअल्स गिरफ्तार नहीं होते थे, सिर्फ जो लोग तंजीमों में काम करते थे, डिफरेंट पार्टीज में काम करते थे, उनको उस हवाले से गिरफ्तार या डिटेन किया जाता था. और मैं एक और बात भी आपको बताऊंगी कि ये जो डिटेंशन लॉज हैं ये भी इनवैलिड हैं, यानी इंडिया इनवैलिड लॉज का इस्तेमाल कर रहा है. और ये क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इंडिया ने जो अपना अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मुतारिफ कराया था, उसकी रूल से जितने भी लॉज उससे पहले थे वो सारे जो अबॉलिश हो जाते हैं. और इंडिया का जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 1950, उसके अंदर आर्टिकल 22. अब आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 में ये कहा गया है किसी को भी इन्फॉर्म किए बगैर डिटेन या अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा उनको हक दिया जाएगा कि वो अपने लिए डिफेंस करें या अपने लिए किसी वकील का इंतजाम करें. बट क्या हो रहा है कि इंडिया जो है लोगों को बताए बगैर यानी उनको डिटेन भी कर रहा है, अरेस्ट भी कर रहा है, और उनको हक नहीं दिया जा रहा है. और उसकी जो मिसाल है यासिन मलिक हैं, जिनको अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि उनको फिजिकली कोर्ट में यानी कि उनको नहीं इजाजत दी जा रही थी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें. अब जितने भी हमारे कश्मीरी हैं उनके लिए कोई भी वकील जो है उनका मुकदमा लेने को तैयार नहीं होता, इसलिए कि या तो उनको थ्रेट किया जाता है, या उनको अगवा किया जाता है, या उनको जान से मार दिया जाता है. हमारे कई वकील जो हैं जैसे कि आप जानते हैं कि उनको जान से मार दिया गया है, इसलिए कि वो आवाज उठाते हैं, वो कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोविजन एक्ट है, ये एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ है जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि यंग यूथ हैं, उनके पे इस्तेमाल किया जा रहा है. इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया में कश्मीरियों पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसको कश्मीर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सहाफियों पर भी और हमारे जो कश्मीरी लीडरशिप है उनके ऊपर भी. बट जैसे मैं आपको बता रही थी कि इनवैलिड है, और उसकी रीजन ये है कि यही जो आर्टिकल 22 जिसके बारे में मैंने अभी बताया, इसका जो सबसेक्शन 4 है प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, इसको इन्होंने खारिज कर दिया था 1978 के अमेंडमेंट एक्ट के टाइम. फिर उसका जो सबसेक्शन 7 है जिसमें यह कहा गया है कि जो एडवाइजरी काउंसिल है जो फैसला करती है कि कितने अरसे के लिए किसी को डिटेन किया जाएगा, और इसके अलावा इन्होंने अपने पार्लियामेंट को हक दिया था कि वो डिटेंशन के हवाले से लॉ पास करवा सकती है, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था कि ये जो हक है हम इनसे वापस ले रहे हैं. तो जब ये चीजें इन्होंने यानी अबॉलिश कर दी हैं, तो उसकी लॉ से कोई भी डिटेंशन लॉ इंडिया में, यहाँ तक के बाद में भी इन्होंने एक लॉ बनाया था नेशनल सेफ्टी एक्ट 1980 इंडिया में, वो भी सारे के सारे इनवैलिड हो जाते हैं. और हमें बहुत जरूरत है कि हम दुनिया को बताएं कि ये हमारे कश्मीरियों पे और दूसरी माइनॉरिटीज पे, जिसमें कि यानी कि सिख भी शामिल है, मुसलमान भी हैं, यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी हैं जो कि मणिपुर और नागालैंड में रहते हैं, उनके ऊपर भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात करेंगे. अच्छा फारूक कादरी साहब, जैसे हमारी मोहतरमा शाइस्ता सफ़ी साहिबा ने भी और रिहाना अली ने भी बताया है कि मकबूजा कश्मीर के इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, ख़ासकर आर्टिकल 370 और ये जो हिंदू एक्सट्रीमिज़म नरेंद्र मोदी जो है इन्फोर्स कर रहा है कश्मीर के अंदर. तो ये जो बरतानिया में आप कुल जमाती कश्मीर रब्ता कमेटी के सेक्रेटरी हैं, ये एक तंजीम है जो बरतानिया में एक अरसे से काम कर रही है. हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ किस तरह इंडिया की ये जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, इसके ख़िलाफ़ हम किस तरह भरपूर कैंपेन करें ताकि जो है ना यहाँ से भरपूर आवाज़ बुलंद हो. शुक्रिया ख्वाजा साहब. अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसमें शामिल हैं कि हम एमपी से मुलाकात कर रहे हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड में भी मुलाकात हो रही है लॉर्ड से, और वो जो है उन सब को मसला कश्मीर समझाया जा रहा है कि पिछली आठ दहाइयों के लगभग जो है वो कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म कर रखा है उन्होंने, और ख़वातीन और बच्चों पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ. और ये तमाम जमहूरियत पसंद ममालिक की सर्द महरी है, और स्पेशली इस्लामी ममालिक की, कि वो जो है इस पे उन्होंने सर्द महरी इख्तियार की हुई है. और यूनाइटेड नेशन भी ये देखते हुए अपनी खुली हुई आंखों से देखते हुए कि क्या हो रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे. जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त ये लेट 40s में
یہ اقوام متحدہ میں گیا تھا اور وہاں اس نے کہا تھا کہ کشمیریوں کی ڈیسٹنی کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے، اس میں جو ہے نہ پاکستان شامل ہے نہ انڈیا شامل ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اقوام متحدہ اس پہ عمل کرائے گی، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا اور وہ جو ہے حق خود ارادیت بھی نہیں دیا جا رہا، اور وہاں ہندو آبادی کو بسایا جا رہا ہے تاکہ جب یہ اس پہ ریفرینڈم ہو تو ہم جو ہے اس میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہو۔ یہاں بہت سارے احتجاج ہوتے ہیں، ابھی حال ہی میں سید علی گیلانی شہید کی برسی کے حوالے سے احتجاج ہوئے ہیں، لیکن اس میں خواتین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھیں، چونکہ آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، یہاں برمنگھم میں بھی ہیں اور ویسے بھی آپ دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، کس طرح ہم اپنی بہنوں کو جو ہے اس سلسلے میں موبلائز کر سکتے ہیں، کس طرح اپنا یہ جو پیغام ہے کشمیر میں جو ایک ظلم برپا ہے اپنی بہنوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ جی خواجہ صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں پہلے کی نسبت کم جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی کانفرنس کرنا شروع کریں آن ویکلی بیسس، اور اس میں ہم خواتین کو جو ہے وہ انوائٹ کریں ڈیفرنٹ ایریا سے، اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں، ان کے ساتھ ہم ان کو جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر جو ہماری کونسلر خواتین ہیں چاہے وہ لیبر پارٹی سے ہوں یا کنسرویٹیو پارٹی سے ہوں، انہیں ہمیں جو ہے وہ آگے لے کے آنا ہے تاکہ وہ جب خواتین کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گی جس میں ہم ان کا شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہو کے کام کر سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ خواتین جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوں اور زیادہ اپنا رول ادا کر سکیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ معلومات کے لیے ناظرین اکرام، یہاں برمنگھم میں پیغام اسلام ٹرسٹ جو یہاں سپارکنگ میں مسجد ہے، اس میں ایک کشمیر کے حوالے سے خواتین کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہماری دونوں مہمان جو پروگرام میں موجود ہیں، شائستہ صفی صاحبہ اور ریحانہ علی صاحبہ، یہ جو ہے وہاں خطاب کریں گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ 6 بجے انشاءاللہ اس سیٹرڈے کو یہ جو ہے کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں آپ شریک ہوئی ہیں۔ صرف سسٹرز کے لیے پروگرام ہے تاکہ ان کے اندر جو ہے اویئرنس پیدا ہو۔ شائستہ صفی صاحبہ، آپ نے کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں بھی آپ گئیں، OIC میں بھی آپ گئیں، دنیا کے مختلف پارلیمنٹس میں بھی آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہ تو یونائٹڈ نیشن نے کوئی اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا کیا ہے، اور نہ ہی OIC اس طرح یعنی انڈیا پر دباؤ ڈالتی ہے جس طرح ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ انڈیا یہ جو خاص کر نریندر مودی کی جو حکومت ہے، اس نے تو یعنی اس مسئلے کو جیسے دنیا سے غائب کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اور ہم یہ جو یورپ مقبوضہ کشمیر کے تو ہمارے بہن بھائی، ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں، وہ تو بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر، پاکستان، یہ جو برطانیہ میں کشمیری بستے ہیں، یورپ میں بستے ہیں، امریکہ میں بستے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اور کیا کس طرح اس ایشو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں؟ بالکل خواجہ صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے ہر اس جگہ کا سمجھے دروازہ کھٹکھٹایا ہے جہاں پہ کہ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں سے شاید کوئی جواب مل سکے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، کوئی بڑا ملک ہو، کوئی چھوٹا ملک ہو، ان کے اپنے انٹرسٹ اتنے ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں، چاہے وہ بزنس انٹرسٹ ہوں، اکنامیکل انٹرسٹ ہوں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ لیکن کیا اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ نے اب تک کچھ نہیں کیا تو ہم بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں کہ بھئی اقوام متحدہ نے تو کچھ کرنا نہیں ہے اس لیے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، OIC سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمارا جو کام ہے، آپ کا اور میرا، جو ہم لوگ گراؤنڈ پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ سے، جو مقبوضہ کشمیر سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا کام ہے آواز اٹھانا، ہم لوگوں کا کام ہے اویئرنیس دینا، ہم لوگوں کا کام ہے لوگوں تک ایک سچ پہنچانا بلا کسی ملاوٹ کے، بلا کسی اس کے اندر ادھر ادھر کی کوئی ملاوٹ کے بغیر ہم جو مقبوضہ کشمیر کی خواہشات ہیں، جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں، وہ اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہمارا کام ہے کہ وہ پوری دنیا تک پہنچائیں۔
हमारा वो काम है जो उस चिड़िया का काम था कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो अपनी चोंच में पानी लेकर जा रही थी और उसको कहा गया कि तुम्हारी इस पानी के कतरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। तो ये हमारे हिस्से का काम है कि हम अवेयरनेस दें लोगों को। मसला कश्मीर का हल फिर जो लोग जिन बड़े ऐवानों में करना चाहते हैं उनके क्या अपने मकासद हैं वो जाने, और लेकिन हमारा जो आपका और हमारा काम जो है वो इसके अवेयरनेस है, लोगों को उजागर करना इस मसले के बारे में, लोगों को बताना कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या होता है, कि वहाँ की आवाज़ बाहर नहीं पहुँचे, जो वहाँ पर हिंदुस्तान ने आवाज़ दबाने की कोशिश करता है। आपको और मेरा काम फिर ये बनता है कि हम आवाज़ को इतना ऊंचा कर दें कि वो हिंदुस्तान के अवानों तक पहुँचे। जब हम, और यकीन जानिए कि रिहाना साहिबा भी यहाँ पर मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव है, ये जानती हैं कि जब इवन सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट से उनको कितनी तकलीफ होती है, एक हमारे मैसेज से उन लोगों को कितनी तकलीफ होती है। ये हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद वो पूरी डॉक्यूमेंट्रीज डिसइंफो लैब निकाल रहे होते हैं, पूरे वो 10-10 मिनट 12-12 मिनट की वीडियोस हमारे खिलाफ बना रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे खिलाफ निकाल रहे होते हैं जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे हमने एक ट्वीट की हो या 1000 ट्वीट्स की हो। तो हमारा काम है कि हम आवाज़ उठाते रहें अपनी, आप जितनी भरपूर हम उस आवाज़ को करेंगे, जितने मज़ीद आवाज़ों को अपने अंदर शामिल करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हमें नतीजा अब नहीं देखना है, हमें देखना है कि हम किस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अपना रास्ता हमने सही रखना है, रास्ते के अंदर अपने लोग हमने साथ शामिल सही रखने हैं, अपनी मंजिल की तरफ हमें चलते रहना। उसके बाद नाकामी कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में है। कोई भी कौम जो है वो हमेशा के लिए मजलूम नहीं रही, और कोई भी कौम हमेशा के लिए जालिम, कोई भी कौम ताकतवर नहीं रही है, हमने अपनी हिस्ट्री से भी देखा है। तो हमने अपने हिस्से का काम करते रहना है। ख़वातीन ने इसके अंदर भरपूर शिरकत कर रही हैं। आपने आसिया साहिबा से भी सवाल पूछा था कि ख़वातीन किस तरह इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, तो ख्वाजा साहब मैं आपसे भी कहूँगी, हमारे जो मर्द हजरात बहुत आगे बढ़े होते हैं, ये आप लोगों का भी काम है कि ख़वातीन को इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना कंफर्टेबल वहाँ का माहौल दीजिए, आगे उनको आने दीजिए कि ख़वातीन खुद घरों से निकलें कि आज हमने एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोटेस्ट के अंदर जाना है। जब उन जगहों पर ख़वातीन के साथ अच्छे तरीके से सलूक होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, कि एम्पावरमेंट महसूस करेगी कि हाँ उनकी आवाज़ भी सुनी जा रही है, उनकी आवाज़ दबाई नहीं जा रही, तो वो निकलेंगी। आप यकीन जाने कि ख़वातीन निकलेंगी, बच्चे लेकर निकलेंगी और मर्दों से आगे 10 कदम आगे चलेंगी। लेकिन ख़वातीन को थोड़ा सा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, ख़वातीन को थोड़ा सा इस चीज़ का हौसला देने की ज़रूरत है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। रिहाना अली साहिबा, अभी बरतानवी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि दे विल हैव अ फ्री डील विद इंडिया, ट्रेड डील विद इंडिया। अब ज़ाहिर है कि जब ये ट्रेड डील होगी तो उसमें ज़ाहिर है कि ये आर्म्स भी सेल करेंगे, वही आर्म्स जो है जैसे पैलेट गन थी या दूसरे आर्म्स से जो बरतानिया ने सेल किए हैं इंडिया को, वही इंडियन फ़ौज जो है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर इस्तेमाल कर रही है। तो आप क्या समझती हैं कि इज़ देयर एनी लीगैलिटी कि लीगली हम इस गवर्नमेंट को चैलेंज करें कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो वहाँ तो ये है ना कि जहाँ आग लगी हो वहाँ तेल डालने वाली बात है कि पहले ही वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, दो न्यूक्लियर पावर जो है एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रही हैं और आप उसमें जो है मज़ीद तेल डाल रहे हैं। तो इस चीज़ को हम किस तरह यहाँ कानूनी तौर पर भी और वैसे पॉलिटिकली भी किस तरह हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं? जी, ये आपने मुझसे बहुत ही एक्सलेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं बल्कि इस पे बात करना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी थोड़ी देर पहले जो शाइस्ता सफ़ी ने बातें की है, मैं इनकी बात से मुकम्मल जो है इत्तफाक करती हूँ, और मैं आपको भी ज़रा रिमाइंड ये कराऊंगी कि 2 न्यूक्लियर पावर्स नहीं, ये 3 है, क्योंकि चाइना भी जो है शामिल है, और चाइना के पास भी कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा है। तो ऐसे लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि जो तीसरी जंग अजीम का जो बैटल फील्ड हो वो एशिया की तरफ हो, क्योंकि पहले जब जंग अजीम हुई थी हम जानते हैं कि वो जो थी यूरोप की तरफ था। और तीसरी जो सी बात मैं अब ऐड ऑन करूंगी कि इंग्लैंड का ये करने से, यानी कि मुत्तहदा करने से, मुआहिदा करने से बेसिकली वो खुद जो है, यानी कि अक़वाम मुत्तहदा की जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 1 जो कि कहता है ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल एंड ऑल ह्यूमन्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी, वो जो है उसकी बेहुरमती कर रहा है। और जो यूके है वो 5 परमानेंट ममालिक जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, वो इसमें से
ایک ہیں. The world looks up to UK. UK is the champion of human rights. یہ ریمائنڈر ہے میرا UK کی گورنمنٹ کے لیے, وہاں کے پارلیمنٹیرینز کے لیے. اور قانون کے دائرے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ انڈیا نے بہت زیادہ وائلیشنز کی ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی ہے, انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن کی ہے, بلکہ انہوں نے جنیوا جو کنونشن ہے اس کی وائلیشن کی ہے. اب جنیوا کنونشن کی جب وائلیشن کی جاتی ہے تو اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ٹریڈ سینکشن. تو انڈیا پہ ٹریڈ سینکشن کی سخت ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ ٹریول بین. ہم جانتے ہیں کہ جو مودی تھا اس کے اوپر ٹریول بین تھا 10 سال کے لیے تھا, یورپ میں تھا اور امریکہ نے کیا تھا جب اس نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا میسیکا کیا تھا. اور اس کے علاوہ عام جو ہے بین وہ بھی ضروری ہے. اب میں آتی ہوں جنیوا کنونشن کی طرف. جنیوا کنونشن کا جو آرٹیکل 27 ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 27 جو ہے وہ بات کرتا ہے پروٹیکٹڈ پرسنز کے بارے میں. اب 3 طرح کے پروٹیکٹڈ پرسنز ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. وہ جو تیسرا پروٹیکٹڈ پرسن ہے وہ ہے کشمیری, جو کہ ایک کانفلکٹ زون میں رہتے ہیں, ایک متنازع علاقے میں رہتے ہیں. اس کے مطابق جو بھی گورنمنٹس انڈیا اور پاکستان جو کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر کا رول ادا کر رہے ہیں, ان پہ فرض ہے کہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی عزت و نفس کا ہر طرح کا خیال رکھا جائے. ان کے اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کی عزت و نفس کا خیال رکھا جائے. بہت شکریہ. میں ابھی چونکہ ٹائم ذرا مختصر ہے تو میں ابھی چاہوں گا کہ چونکہ یہاں برمنگھم میں اکتوبر میں یہ جو کنسرویٹو پارٹی پاور میں ہے یہاں برطانیہ میں, جس کی لیزا ٹرس جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر منتخب ہوئی ہیں, ان کی یہاں برمنگھم میں کانفرنس ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کانفرنس میں وہ پالیسی ڈسکشن کریں گے. تو میں پہلے تو پوچھوں گا فاروق قادری صاحب سے کہ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی جو ہے کس طرح اس کانفرنس کے حوالے سے وہاں کس طرح اس گورنمنٹ برطانوی گورنمنٹ کو لابی کرے گی, اس سلسلے میں کچھ بتائیں آپ. جس طرح کہ شائستہ صفی صاحبہ میری بیٹی نے فرمایا, ان کے والد محترم بھی ماشاءاللہ غلام محمد صفی صاحب, آپ کی میت میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. ماشاءاللہ ان میں حریت کا جذبہ ہے. تو کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی نے وومن سیکشن کو وسعت دینے کا منظم وہ شیڈول بنایا ہے, جس کی پہلی کڑی محترمہ آسیہ حسین صاحبہ ہیں جنہوں نے جوائن کیا, اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں اس کو منظم کیا جائے گا. اور جو ہے کہ جب کانفرنس ہوگی تو انشاءاللہ تعالی خواتین, مرد اور زن اور سب بچے وہاں اکٹھے ہو کے ہم اپنا جو ہے وہ ان کو بتائیں گے کہ ہم کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں, چھوٹی چھوٹی بیٹیوں, عورتوں کے ساتھ کس طرح ظلم اور ستم کا بازار انڈین آرمی نے گرم کر رکھا ہے. آسیہ حسین صاحبہ, آپ کا تعلق آپ کنسرویٹو پارٹی میں, بہت اچھی بات ہے, چونکہ ہمیں ہر سیاسی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے اور اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ریز کرنا چاہیے. آپ بتائیں, چونکہ کنسرویٹو پارٹی اب اس وقت پاور میں ہے تو ابھی ٹریڈ ڈیل بھی کر رہے ہیں, ان کو آرمی انڈیا کو سپلائی کر رہے ہیں, تو ہم کس طرح اپنی آواز جو ہے وہاں بلند کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور کشمیری لیڈرشپ کے درمیان ایک ڈائلاگ شروع ہو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. جی, میں سوچتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ٹریڈ کی, جب کاروبار کی بات آتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا جو کنٹرول ہے, ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا, اس کے بارے میں ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہمارا جو مین ایم ہونا چاہیے کہ وہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکیں. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن انٹرنیشنل موومنٹ کی بھی میں ویسٹ میڈلینڈ سے چیئر پرسن ہوں. تو ہمارے جو راجہ نجابت صاحب ہیں انہوں نے ریسنٹلی جو ہے, کل ہی میری ان سے بات ہوئی تھی, تو ہماری تنظیم کی طرف سے لیٹر جو ہے وہ آج جا چکا ہے. انشاءاللہ وہ پراپر کمپراہینسو کشمیر کے ایشو کی آواز کو ریز کرنے کے لیے, اور جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ انہوں نے سارا جو ہے وہ نئی وزیر اعظم تک پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ میں 1-2 دن میں آپ کے کل جماعتی رابطہ سے وہ لیٹر جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی جب میرے تک پہنچے گا. تو ہمارا جو مقصد ہے یہی ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اسٹرانگ طریقے سے ہم اپنی لابی کو ہے وہ جاری کر سکیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ جوائن کریں, اور تاکہ وہ اس چیز کو آواز جو ہے وہ ریز کر سکیں. شائستہ صفی صاحبہ, یہ برطانیہ میں بسنے والی ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستانی اور
کشمیری کمیونٹی کے جو ملینز میں ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں خواتین کو، خاص کر ہماری خواتین جو بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیو ہے بھی ہیں لیکن کچھ نہیں ہیں، کہ وہ کس طرح یعنی کشمیر کوز کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، کس طرح وہ جو ظلم ایک برپا ہے اس ظلم کو، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بے نقاب کرنا ہے، دنیا کے سامنے لانا ہے، تاکہ یعنی حکومتوں کی پالیسی اپنی جگہ، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اپنی ایکسپیرینس سے کہ یہاں جو عام انگریز آبادی ہے نا، ان کے سامنے آپ کشمیر کا مسئلہ پیش کریں، بتائیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور دیکھ رہا ہی میں نے کہیں دیکھے انگریز روتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، انسان ہے، اگر انسان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے تو کس طرح ہم جو ہے یہاں اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم انگریزوں کے سامنے بھی ہیومن رائٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ ان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ابھی انسانیت موجود ہے۔ مطلب اگر ہم دلوں کو ٹچ کریں، سٹوری بتائیں مقبوضہ کشمیر کی، تو بالکل لوگ نکلیں گے، لوگ آواز اٹھائیں گے، لوگ بات کریں گے۔ کم از کم وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ کہ کم از کم دل میں برا کہیں گے، ایٹ لیسٹ وہ کریں گے۔ لیکن ایک چیز یہ کہ ہمارے اپنے لوگوں میں بھی ابھی وہ شعور نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس قدر وہاں پر حالات خراب ہیں۔ صرف آپ کو ایک مثال دوں گی کہ میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، اور جب میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں کسی کے سامنے، تو چاہے وہ ہمارے آزاد کشمیر سے ہوں یا پاکستان سے، آج بھی مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے آپ کون سے کشمیر سے ہیں، پاکستان والے یا ہندوستان والے؟ تو ہمیں آج بھی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہندوستان والا کوئی کشمیر نہیں ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، ہندوستان کا کوئی کشمیر نہیں ہے۔ وہی تو ہماری سب سے بڑی جنگ ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں اپنے لوگوں میں بھی شعور دلانا ہے، اپنے لوگوں کو بھی بار بار اذان دینی ہے، ہمیں دن میں 5 بار اذان دینی ہے۔ جس طرح نماز کے لیے لوگوں کو 5 بار بلاتے ہیں، ہمیں مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی اسی طرح اپنے لوگوں کو پہلے بلانا پڑے گا، اپنے لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا، ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم باہر جا کر دین کی اور کشمیر کے حوالے سے تبلیغ کر سکیں گے۔ پہلے اپنے لوگوں کو باشعور کرنا پڑے گا، ہمیں ان کو شعور دینا پڑے گا، ان کو بلانا پڑے گا۔ میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تکبیر اسپیشل پروگرام میں شرکت کی اور ناظرین کرام کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔